اور ایک غایت محبت. تو عبادت کی اصل محبت ہے. کیا؟ اصل محبت ہے اور شکل تذلل ہے. اصل محبت ہے عبادت کی اور شکل ذلت ہے. یہ مجنو کا قصہ جو سنا کہ کتے کے پاؤں چاٹتا تھا، چومتا تھا. کسی نے پوچھا پاگل ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں چومتے ہو؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں، یہ کوئی عام کتا تھوڑی ہے، یہ تو لیلا کی گلی سے گزرنے والا کتا ہے. یہ انتہائی تذلل بتا رہا ہوں، ذلت کی انتہا ہے کہ اس کی گلی سے کتا گزرتا ہے تو اس کے بھی پاؤں چاٹتا ہے. چونکہ اس کا دھیان ایک نسبت کی طرف ہے، وہ کتے کو کتا نہیں دیکھ رہا، وہ چوم رہا ہے اپنے دھیان میں اس نسبت کو، اس گلی کی خاک کو. اور گلی کی خاک کو نہیں چوم رہا، وہ خاک کی نسبت میں اس کوچے کے فضا کو چوم رہا ہے. اور اس کوچے کی فضا کو نہیں، وہ اس تصور میں نسبت میں چلتے چلتے لیلا کے تلووں کو چوم رہا ہے. تو تذلل ایک نیت ہے، ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ ایک تصور ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک تخیل ہوتا ہے. وہ تخیل اور تصور آپ کے دماغ میں، دل میں، قلب اور باطن میں طاری رہنا چاہیے. آپ چل پھر رہے ہوں، کسی کی عادت کے لیے جا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، کاروبار پر بیٹھے ہیں، اپنا کام کاج دنیا کا کر رہے ہیں، کسی کو مل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام کرتے پھرے. اس لیے اللہ پاک نے عبادت کو ظاہری اعمال کی شکلوں سے نکال لیا. اگر عبادت کو ظاہری اعمال کی شکل سے نکالا نہ ہوتا تو عبادت صرف مسجد ہی میں آ کر ہوتی، یا عبادت صرف مصلی پر ہی ہوتی. اب عبادت بازار میں بھی ہوتی ہے، دکان پر بھی ہے، دفتر میں بھی ہے، کوچہ و بازار میں ہے، رشتہ دار کے معاملے میں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، لین دین میں ہے، کاروبار میں ہے، تعلیم و تعلم میں ہے، زندگی کے ہر عمل میں. اگر کیفیت یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور اس محبت نے آپ کو تعلق کے تذلل کے ساتھ اس سے باندھ دیا ہے، اور آپ جو کچھ کرتے پھرتے ہیں اسے راضی کرنے کے لیے کرتے پھرتے ہیں. بس اگر یہ کیفیت آ جائے جو کریں اسے راضی کرنے کے لیے، تب وہ عمل آپ کی عبادت بن جاتا. ورنہ عمل میں اور ہماری عبادت میں فاصلہ رہ جاتا ہے. اب میری بات کو سمجھیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے محبت اور تذلل، اگر عمل ان دو انسینٹیوز کے ساتھ ہو، انسینٹیو ہے نا، ہم عمل کرتے ہیں. اب اگر اعتکاف میں بھی آتے ہیں، ممکن ہے انسینٹیو یہ ہو کہ دنیاوی کوئی کام کاج پھنسا ہوا ہے تو یہ نیت کر کے آئیں اعتکاف بیٹھیں گے تو اللہ پاک اس کے صدقے ہمارا کام کر دے گا. عمل گر گیا نا نیچے. کسی کی اولاد کی طلب ہے، نہیں ہوتی، نیت کر لی چلو اعتکاف بیٹھتا ہوں تو اسی صدقے سے اللہ اولاد دے دے گا، وہ اولاد عطا کر دے گا. وہی میں نے کہا جو مانگا وہ دے دے گا، اور وہ مالک ہے، وہ اعتکاف بھی قبول کر لے گا. آپ اضافی منت کے طور پہ کر لیں تو اللہ منت بھی قبول کرتا ہے اور کام بھی کرتا ہے، قبول کر لے گا. مگر جو بات آج ہم بیٹھے سمجھ رہے ہیں، ہم اس دائرے میں داخل ہونے سے رہ گئے. آپ سمجھے ہیں نا بات. تو ایک طرف یہ کہ وہ عمل جسے آپ اپنی نگاہ میں خالص عبادت سمجھتے ہیں، نماز ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہے، نیت کوئی اور دنیا کی ہے، عزت کی، نام و نمود کی، کئی اسباب ہیں، تو وہ خالص عبادت کا عمل جو سمجھا جاتا ہے وہ ہو کر بھی عبادت نہ بنا. اور دوسری طرف آپ گلی سے ایک پتھر اٹھا کے پھینک رہے ہیں، ایک پتھر کو پھینک دیا چلتے چلتے، ٹھوکر مار کے پتھر ہٹا دیا، اس نیت سے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اندھیرے میں چلتے ہوئے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے.
چونکہ یہ حضور نے فرمایا اور کہ اللہ رسول اس سے راضی ہوتے ہیں، اس نیت اور خیال سے کیا، تو نیت اچھی نہ تھی تو نماز بھی عبادت نہ بن سکی، نیت اچھی اور خالص تھی تو ٹھوکر سے پتھر کا ایک طرف کر دینا بھی عبادت بن گیا۔ اب سمجھ گئے نا؟ تو عبادت ایک ایسا تصور ہے جو پوری زندگی پر محیط ہے، تو اس میں کمال درجے کی محبت جو کریں اللہ کی محبت میں کریں۔ اس لیے میں نے کہا کہ عبادت کی اصل محبت ہے اور شکل ذلت ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کو اگر یاد رکھ لیں پھر یہ شکوے بھی ختم ہو جائیں گے کہ فلاں جگہ میری عزت نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر جو مجھ سے محبت کرتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کوئی انہیں گالی گلوچ اور لعنت ملامت بھی کرتا پھرے تو اس سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جب محبت کا سودا کر لیا تو پھر ان باتوں کو پھر ملال نہیں بناتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے جو غایت محبت اور غایت تذلل پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں، کہ یہ کیفیت بندے کی تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور تذلل، انتہا درجے کی ذلت، یہ کیفیت تب نصیب ہوتی ہے جب بندہ فی الواقع حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور کچھ نہ سمجھے۔ اور اگر اب یہ خاص بات کی طرف آ رہا ہوں، اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے کہ میں وہ کچھ ہوں، یہ کچھ ہوں، بڑا کچھ ہوں، تو بس وہ جو کچھ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حضور وہ کچھ ہے، اپنے خیال میں وہ کچھ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر وہ تذلل نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ تذلل نصیب تب ہوتا ہے، پہلی شرط ہے کہ وہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ جب طبیعت اور دل اس کامل اعتقاد کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر وہ عمل تذلل کی طرف جاتا اور اس عمل کو عبادت تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ ہود میں وما توفیقی الا باللہ۔ اب بولی سنیں ذرا انبیاء کی، اب ذرا ان کی بولیاں سنیں، پھر اللہ کی بولی بھی آئے گی، پھر وہ کیسے بولتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کے سوا، کیا اللہ کے سوا میری تو کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے سوا میری کوئی قدرت اور استعداد نہیں ہے، اور توفیقی میں میرے لیے گویا کوئی شے موافقت میں نہیں ہے، میری کوئی حمایت نہیں، کوئی موافقت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی استعداد نہیں، کوئی قوت نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی نفی کر دی، وما توفیقی الا باللہ میں اپنی اللہ کے حضور میں نفی کر دی۔ پھر اس کے بعد جب اپنی نفی آپ پوچھتے ہیں نا کہ ہم توکل چاہتے ہیں کہ توکل پیدا ہو، ہمارے ہر معاملے میں رکاوٹیں ہیں چونکہ ہم نے سارا کا سارا نظام گدلا کر رکھا ہے، کوئی شے ستھری خالص چھوڑی نہیں ہم نے اپنی زندگی میں۔ یہ بھی ایک سبق سکھا دوں کہ توکل پیدا نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، چاہتے ہیں، کیوں نہیں پیدا ہوتا وہ ریزن سمجھیں تو 3 مرحلے بیان کیے سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان سے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا میری کوئی طاقت، کوئی حیثیت، کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی قدرت نہیں ہے، یعنی میرا اللہ میرا ساتھ نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اللہ کی مدد و نصرت نہ ہو تو میں کہیں نہیں ٹھہر سکتا۔ پہلے اللہ کا بندہ اور برگزیدہ بندہ اللہ کے حضور عبادت و عبدیت سکھانے کے لیے، بندگی سکھانے کے لیے کامل نفی کر رہا ہے، اور جب تک اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں، اپنی استعدادوں اور اپنی قابلیتوں پر جو بھروسہ انسان کرتا ہے، جب تک اس بھروسے کی کامل نفی نہ ہو
اس وقت تک توکل پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا علیہ توکلت، پہلے توفیق کی نفی کی، اپنی ہر طاقت اور قدرت کی نفی کی، اور نفی کر کے ویکنسی کریٹ کر دی، جگہ خالی کر دی۔ اب اپنے بھروسے، اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنا ہنر، اپنا فن، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنے رشتے، اپنے تعلقات، یہ ساری چیزیں جن کے گھمنڈ میں اپنی عزت، اپنا علم، اپنا تقوی، پرہیزگاری، جن کے گھمنڈ میں انسان مارا رہتا ہے، اور یہ گھمنڈ وہ جگہ پر کیے رکھتا ہے، جو جگہ خالی ہوتی تو توکل آتا۔ یہی جگہ توکل کی تھی۔ توکل کہتے ہیں بھروسے کو، تو بھروسہ تو موجود ہے آپ کے اندر اپنے علم پر، تو توکل اللہ کا کیسے آئے؟ سیٹ ایک ہی کرسی ہے، اس پر تو آپ کا علم بیٹھا ہوا ہے، بھروسے کی کرسی ہے، علم بیٹھا ہے۔ کسی نے اپنے بھروسے کی کرسی پر اپنے عمل کو، تقوی کو بٹھا لیا ہے، کسی نے اپنے بھروسے کی کرسی پر اپنے مال و دولت کو بٹھا لیا، کسی نے اپنے بھروسے کی کرسی کو اپنی سوسائٹی کی عزت اور ناموری کو بٹھا لیا، کسی نے شہرت کو بٹھا لیا، کسی نے تعلقات کو بٹھا لیا، الغرض کسی نے اپنی جسمانی طاقت کو بٹھا لیا، کسی نے اپنی عقل، فہم اور ہنر کو بٹھا لیا۔ تو توکل کی جو جگہ تھی بھروسہ، وہ تو پر ہے۔ اب توکل اللہ وہ کیسے آئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، جیسے کہا نا، کہو لا الہ الا اللہ، اگر مجھے ماننا ہے تو پہلے جھوٹے معبودوں کی، غیروں کی نفی کرو، پھر میرا ماننا کام آئے گا۔ تو فرمایا علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ یہ توکل کا درجہ تب نصیب ہوگا پہلے اپنی توفیق اللہ کے سوا ہر غیر قوت، صلاحیت، سمت اور جہت سے اس کی نفی کر دو، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اس میں اگر نسبت انبیاء کی طرف، اولیاء کی طرف، صلحاء کی طرف، قرآن کی طرف، صیام روزوں کی طرف، عبادتوں کی طرف جو نسبت، یہ اور چیز ہے، وہ اللہ ہی کی نسبت ہے۔ انسان اپنے پیدا کیے ہوئے اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیت اور قابلیت اور ہنر کے نتیجے میں جو پورے تراشتا ہے، تانا بانا اور نیٹ ورک، ان ساری چیزوں کے اوپر بھروسہ ختم کرے، گویا اسباب یوٹیلائز کرے مگر ان پر بھروسہ نہ کرے، اسباب پر بھروسہ ختم کرے تو علیہ توکل، تو پھر مسبب پر بھروسہ آئے گا۔ تو شعیب علیہ السلام نے پہلے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا میرے پاس کوئی توفیق نہیں۔ پھر فرمایا اسی آیت میں علیہ توکلت، باری تعالیٰ ہی پر میں نے توکل کیا، اور تیسرے درجے میں کہا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف راغب ہوتا ہوں، اسی کی طرف چلتا ہوں۔ انابت، پہلے نفی توفیق، پھر اخلاص فی التوکل، پھر انابت اللہ، یہ عبدیت ہے۔ عبادت کو عبدیت میں بدلنے کے لیے آگے بتاتا ہوں، پہلے آپ یوں سمجھ لیں، عبادت کوئی ایک عمل کیا اس نیت کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ، جس عمل سے اللہ راضی ہے تو وہ ہو گیا عبادت۔ تو عبادت ایک ایک عمل ہوتا ہے، الگ الگ عمل، کوئی بھی عمل، 1000 عمل ہے تو ہر عمل الگ الگ اپنی جگہ عبادت ہوگا اگر اس نے شرائط پوری کی۔ اب عبادت اور عبدیت میں کیا فرق ہے؟ عبادت ایک عمل کا نام تھا، آپ سمجھ گئے، ایک عمل کا نام تھا عبادت، اور اگر وہ عمل کرنے والا شخص اس کی پوری زندگی کا ہر عمل اس عبادت سے عبارت ہو جائے تو وہ عبد ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ عمل کیا عبادت ہو گئی، یہ عمل کیا عبادت ہو گئی، یہ عمل کیا عبادت ہو گئی، یہ عمل کیا، یہ زبان سے نیکی کی تلقین کی عبادت ہو گئی، برائی سے روکا عبادت ہو گئی، نصیحت کی عبادت ہو گئی، نماز پڑھی عبادت ہو گئی، خیرات کی عبادت ہو گئی، ہر عمل جو کیا وہ عبادت ہو گئی۔ اب عبادت اور عبدیت میں فرق، تو عبادت عمل ہے، عبدیت عامل کی حالت ہے۔
عبد سے. تو اگر اس عمل کرنے والے شخص اور انسان کی پوری زندگی اس عبادت سے تعبیر ہو جائے اور دائماً استمرارن اور کاملاً اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر قول، ہر عمل اور ہر دل کی نیت، حالت اور کیفیت، ظاہر میں اور باطن میں اس کا ہر عمل اگر دائماً عبادت بن جائے اس تعریف کے ساتھ، تو پھر اس کو ابدیت کہتے ہیں. جب انسان عبادت سے ابدیت میں آ جاتا ہے تو وہ الگ الگ عمل میں عبادت کا محتاج نہیں رہتا، اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. تو ایک ایک عمل ہو تو عبادت ہے، اور ساری زندگی اگر اسی رنگ میں رنگی جائے اور اسی ڈھنگ میں ڈھنگی جائے اور وہ ساری زندگی اسی چھاپ میں آ جائے، اسی طرز پر ہو جائے، تو پھر پوری زندگی کی وہ حالت ابدیت کہلاتی. کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی اس کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نہیں ہوتا، اس کے کسی عمل میں کوئی نیت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوتی، یہ جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. تو جب عبادت اس کی پوری زندگی بن جائے تو بولیے کیا کہیں گے؟ ابدیت. سمجھے؟ اب تیسرا لفظ میں نے عرض کیا تھا عبودیت. عبودیت کیا ہے؟ ایک ایک عمل تھا تو عبادت تھی، وہ ساری زندگی میں ڈھل گیا یا ساری زندگی اس عبادت میں ڈھل گئی، پوری زندگی اس معنی کی عبادت میں ڈھل گئی، عبادت کے معنی میں ڈھل گئی تو ابدیت ہو گئی. اور اس کے بعد عبودیت یہ ہے کہ وہ جو ابدیت، جو پوری زندگی ایک ابدیت کے رنگ میں رنگی گئی، اگر وہ بندے کے باطن کا حال بن جائے تو اس کو عبودیت کہتے ہیں. عبادت انسانی زندگی کے سارے عمل عبادت بن جائیں تو ابدیت کہتے ہیں، اور ساری زندگی میں ابدیت اس کے باطن کا حال بن جائے تو وہ عبودیت کہتے ہیں. عبادت عوام کی بندگی ہے، عبادت عوام کی بندگی ہے، ابدیت خواص کی بندگی ہے، عبودیت اخص الخواص کی بندگی ہے. عبادت مومنوں کی بندگی ہے، مومنوں کی. ابدیت عارفوں کی بندگی ہے، عارفین کی بندگی ہے، اور عبودیت مقربین کی بندگی ہے، جن سے پردے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں جن کو بٹھا لیا جاتا ہے، جن سے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، جنہیں اپنے قرب کے چشموں سے پلایا جاتا ہے، اپنی قربت کی منزلوں پر بچھایا جاتا ہے، جن سے ہم کلامی کی جاتی ہے، راتوں کو سرگوشی کی جاتی ہے. جس بندے کو اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لے، اپنا محبوب بندہ بنا لے، تو وہ تب بناتا ہے کہ وہ ابدیت اس کا حال ہو جاتا ہے، اس کا ہر وقت اس کے باطن کا حال ابدیت رہتا ہے. سو اس کا ظاہر و باطن ہمہ وقت عبادت الہی ہوتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے، کہ نہ اس کے ظاہر کی کوئی شے غیر از اللہ کے لیے ہے، نہ اس کے باطن کی کوئی شے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا دوسرے مقام پر یہ سورہ ہود میں پھر کہ کس طرح یہ کیفیت عبادت اور ابدیت اور عبودیت کے لیے یہ جو کیفیت غایت محبت اور انتہاء تذلل کیسے پیدا ہوتی ہیں. وہ یہ کہ اپنی نفی میں نے آپ کو 3 مرحلے سمجھا دیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے وسائل پر جو بھروسہ اور اعتماد ہے، ریلائنس، سیلف ریلائنس، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نفی اسے نگیٹ کر دیا جائے، اس کو ابالش کر دیا جائے، ایلیمینیٹ کر دیا جائے. تب بندہ تذلل میں آتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں مولا، سب کچھ تو ہے. اور وہ چاہتا، یعنی یہ یقین پیدا کرنا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں خنزیر بنا دیتا. ہم میں سے ہے کوئی شخص جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکے کہ میں روک لیتا اس کو کہ مجھے خنزیر نہ بنا.
بس وہ چاہتا ہمیں بندر بنا دیتا، وہ چاہتا ہمیں کتا بنا دیتا، ہم اس دنیا میں ہی نہ پیدا ہوتے انسان کے روپ میں، اور وہ چاہتا تو ہمارے جو اعمال بد ہیں ان کی وجہ سے ہمارے چہرے سیاہ کر دیتا۔ ہر بندے کے اعمال اس کے چہرے کی سیاہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکابر اولیاء میں سے، ہر روز شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے شام کو اور اپنے آپ کو دیکھتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنے آپ کو شیشے میں کیا دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ رو پڑے، فرماتے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، مجھے ہر روز ڈر لگا رہتا ہے کب میرا چہرہ سیاہ ہو جائے، تو میں دیکھتا ہوں کہیں میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا، پھر دیکھتا ہوں نہیں ہوا تو اللہ کے معاف کر دینے پر شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو آج کا دن تو مولا تو نے معاف کر دیا ہے۔ جب تک انسان کی کیفیت ان تصورات میں نہ ڈوبے تذلل نہیں آتا، اور تذلل نہ آئے تو عبادت کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی، حقیقت عبادت نہ ملے تو ابدیت بندگی نہیں ہوتی، اور وہ نہ ملے تو پھر باطن کا حال عبودیت نہیں بنتا۔ فرمایا اللہ پاک نے پھر مومنوں کی زبان سے کہلوایا قرآن میں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے صرف تجھ ہی پر توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم صرف تیری طرف راغب ہوئے، چل پڑے، تیری طرف راغب ہو گئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمارا آخری ٹھکانہ بھی تیرے ہی پاس ہے۔ آپ نے دیکھا نا، علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، جب یہ خالصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھروسہ بھی تجھ پر، چل بھی تیری طرف پڑے ہیں، ٹھکانہ بھی تیرے پاس، اس کے بعد بندے کا توکل کامل ہوتا ہے جو تذلل دیتا ہے اس کو۔ جس جگہ پر بندہ درمیان میں اپنے آپ کو لے آیا، اٹک گیا، راستہ بند ہو گیا۔ یہاں ایک بات سمجھا دوں توکل سے، وہ بھی ایک جملے میں عقدہ حل ہو جائے گا، زندگی بھر یاد رہے گی بات۔ وہ بات یاد رکھ لینا کہ توکل اللہ کی شان ہے کہ اس پر کیا جائے، کیا؟ اللہ کے سوا کسی مخلوق پر توکل نہیں ہوتا، تو توکل خالق کی شان ہے، توسل مخلوق کی شان ہے۔ توسل مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہی نہیں، اور توکل اللہ کا ہوتا ہے، مخلوق کا نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں تقسیم ہیں۔ یہ جو کبھی خیال آ جاتا ہے نا کہ فلاں کو وسیلہ کیوں کریں، کیا وسیلہ؟ تو وسیلہ بنانے کا مطلب ہی اس پر نفی توکل ہے، توحید ہے۔ توسل کرنا بھی توحید ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک شخص سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں میرا یہ کام ہو جائے، آپ میرے لیے سفارش کریں اللہ کے حضور میرا یہ کام ہو جائے، تو اس عمل کو توسل کہتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہ اظہار کر رہا ہوں میرے عقیدے کا کہ میرا کام کرنے پر قادر آپ نہیں ہیں، قادر اللہ ہے، اس لیے تو آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیں۔ دیکھو نا، ہمارے سابقہ چیف منسٹر پنجاب محترم میاں افضل حیات صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ بنا دے، نیک آدمی ہے۔ یہ چیف منسٹر تھے، یا جو بھی ہوگا یا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے ایم پی اے کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میرے بیٹے کی نوکری لگوا دیں۔ جانے والے نے ایم پی اے سے کہا کہ آپ چیف منسٹر صاحب سے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دیں، یہ توسل ہے۔ اب اس توسل بول کیا رہا ہے؟ توسل اپنے اندر سے آواز کیا دے رہا ہے؟ آواز یہ دے رہا ہے کہ ایم پی اے نوکری نہیں دے سکتا، چیف منسٹر دیتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں۔
جب بندہ بندے سے کہتا ہے باری تعالیٰ ان کے صدقے مجھ پہ کرم کر دے، ان کے صدقے میرا عقدہ حل کر دے، یا کسی کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا کسی سے سفارش کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ سارے جو شکلیں ہیں توسل کی، یہ اعلان توحید و توکل ہیں. یہ توحید اور توکل کا اعلان ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ بیٹا دینا، شفا دینا، رزق دینا، کام کرنا، حاجت پوری کرنا، مشکل آسان کرنا، یہ اس کی قدرت میں نہیں، قدرت اللہ کی ہے. اس نے اللہ سے کام کروا کے دینا ہے. تو توسل مخلوق کا اور توکل بولیے اللہ کا. یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہاں ایک نقطہ اور رہ جاتا ہے تاکہ ایک بات درمیان میں چھڑ گئی تو مکمل کر دوں. تو پھر سوال آ جاتا ہے جب توکل اللہ پر ہی کرنا ہے تو اس سے سفارش کیوں کروائی؟ خود ہی اللہ پاک کو عرض کریں اللہ خود کر دے گا. ہاں کرنا اللہ ہی نے ہے، خود عرض کریں تو خود بھی کر دے گا، مگر ان سے ساتھ سفارش چلی جائے گی تو اسے حیا آ جائے گا. وہ بات جو پہلے کر دی تھی اب اس میں حیا شامل ہو جاتا ہے. اس میں حیا شامل ہو جاتا ہے. تو توسل کی بنیاد اس حیا پر ہے، اس تعلق پر ہے، اللہ سے اس نسبت خاص پر ہے جو اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ہے. وہ جو اس کا راتوں کا جاگنا اللہ کے لیے، وہ جو ہر وقت اس کی عبدیت میں رہنا، ہر وقت اس کی بندگی میں رہنا، اس کی رضا میں رہنا، اس کی محبت میں رہنا، اس کے تذلل میں رہنا، اس کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اسے ناراض کبھی نہ کرنا، اس کی بات کو کبھی رد نہ کرنا، اپنا آرام، سکون، چین سب کچھ اللہ کے لیے تج کر دینا. بندہ اللہ کے حضور ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کو اس سے محبت ہے، اس کو اس سے محبت ہے. اب یہ اس کا بندہ محبوب ہے، بندہ مقرب ہے. تو توکل اللہ پر ہے اور توسل مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کی سفارش کر دیں گے تو اب کام تو اللہ کی مرضی، ہمارا پابند تو ہے نہیں، مالک ہے. نہ ان کا پابند ہے، نہ ولی اللہ کا پابند ہے، نہ آپ کو اور ہمارا پابند ہے. وہ تو قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی سے مجبور و پابند نہیں. لہذا وہ چاہے ہماری درخواست قبول کر دے، چاہے ریجیکٹ کر کے پھینک دے، چاہے پینڈنگ کی کھاتے میں ڈال دے، مالک ہے. اب ہر بندہ ترلا مارتا ہے نا کہ کہیں کام ہو جائے، تو توسل ایک ترلا ہے، توسل ایک اضافی کوشش ہے. مالک ہے، کرنا یا نہ کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے. تو توسل کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ولی سے درخواست کروا دیں، سفارش کرا دیں تو وہ پھر اس کو آگے حیا آ جاتا ہے. اب وہ جو امکان تھا نہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو نہ کرنے کا امکان بڑا کم رہ جاتا ہے، کیونکہ جس نے ساتھ سفارش کر دی اس کا تعلق بڑا قریبی ہے، اس کی بات وہ رد نہیں کرتا، وہ حیا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو ربنا علیک توکلنا، یہ وہ لوگ ہیں جو توکل پر پہنچ گئے، وہی اب فیض توسل کے قابل ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ توسل انہی سے ہو سکتا ہے جو توکل کے مقام پر بیٹھے ہیں. ہم تو متوکل ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے کتے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا کے طالب ہیں. ہماری نیکی میں بھی دنیا، ہماری نیتوں میں دنیا، ہمارے دماغ میں دنیا، سوچو ہمارے اعمال میں دنیا، ہماری خواہش میں دنیا، طلب میں دنیا، اٹھنے بیٹھنے میں دنیا، جینے مرنے میں دنیا. ہم کون سا توکل لیے پھرتے ہیں؟ اور توکل خالی تقریروں کا نام تھوڑی ہوتا ہے. مولوی صاحب نے تقریر کر دی، واز کر دیا توحید پر، توکل پر، تو تقریر سے توحید اور توکل ہو جاتی؟ نہیں، تقریروں سے توحید توکل نہیں آتے. توحید سیکھنی ہے تو منصور حلاج کے خون سے سیکھو، جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے اللہ اللہ نکلتا تھا اور دریا دجلہ کی لہروں سے اللہ اللہ نکلتا تھا. تو توحید تو وہ مقام ہے کہ آپ پہلے تبتیل میں جاتے ہیں. کس میں؟ یعنی ہر ایک سے کٹتے ہیں،
پھر تفرید میں جاتے ہیں صرف اس کے ہوتے ہیں، پھر تجرید میں جاتے ہیں، پھر ہر ماں سوى اللہ کا خیال ختم ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی جان نہیں بچتا، اور پھر جا کے توحید میں جاتے ہیں۔ تو توسل، وہ لوگ توسل کے قابل ہیں جو مقام توحید پر بیٹھے ہیں، یعنی اپنی تبتیل کر چکے، تفرید کر چکے، تجرید کر چکے، اب توحید پر ہیں۔ وہ لوگ موحد ہیں، اللہ کو حقیقت میں ایک ماننے والے، انہوں نے مان کر دکھا دیا، ان سے اللہ خوش ہے، راضی ہے، ان کا ہونٹ بھی ہل جائے تو وہ تقدیریں مٹا دیتا ہے۔ تو توسل اور توکل یہ ہے۔ ہاں اگر ہم توکل پہ چلے جائیں تو کسی توسل کی حاجت نہ رہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، کہ اس سے تو کوئی کائنات میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں، ہم توکل کے مقام پر نہیں ہیں، تو جب توکل میں کمی ہے تو اس کمی کو توسل پورا کرتا ہے۔ وہ توکل والے ہیں، انہوں نے عرض کر دینا ہے مولا اس کا کام کر دے، بس ان کا عرض کر دینا، اس کی تقدیر نے قلم چلا دینا ہے، کیونکہ وہ توکل پر ہیں، ہم توسل پر ہیں، ہم توسل پر ہیں اور اللہ والے توکل پر ہیں۔ راستہ وہی ہے، ہم نے اسی طرف جانا ہے۔ اسی راستے کو، مرحلوں کو، توسل کے مراحل کو عبور کرتے کرتے بندہ پھر توکل کی وادی میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ خود متوکل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے متوسل بہی ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے توسل کا ذریعہ بن جاتا ہے اور خود مقام توکل پر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورہ مزمل میں ہے، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اپنے یہ بتا رہا ہوں کہ جو عبادت ہے اس کا ابدیت میں بدلنا، جس درجے کی غایت محبت اور غایت تذلل مانگتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کامل توکل کی کیفیت نہ ہو۔ اگر بھروسہ اپنی صلاحیتوں پر رہے تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور متذلل نہیں کرتا، ذلیل اور حقیر نہیں جانتا، اور ذلیل اور حقیر اللہ کے حضور تبھی سمجھے گا کہ پہلے اپنے سب بھروسوں کی نفی ہو جائے گی۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ عبادت ابدیت میں کیسے بدلے، ان شرائط کے ساتھ بدلتی۔ تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام جپا کر، اپنے رب کا بولیے نام جپا کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ یہ بھی ایک نکتہ بتا دوں، توکل اور توسل کی بات ہو رہی تھی تو اس آیت کریمہ میں ایک بڑا عجیب اور لطیف نکتہ ہے جو عام طور پہ سمجھا نہیں گیا اور کبھی بیان نہیں کیا گیا، ایک نئی جہت ہے، سمجھنے والی بات۔ اللہ نے یہاں نہیں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، وہ بھی ہے ان الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس مقام پر جو سورہ مزمل میں خاص حکم ہے، نہیں فرمایا کہ رب کا ذکر کر، رب کو یاد کر، نہ، فرمایا رب کے نام کو یاد کر۔ بولیے رب کے نام کو یاد کر۔ نام ذات نہیں ہوتی، ذات کی علامت ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، نام اس کو پہچان کروانے، متعارف کروانے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر نام نہ ہو تو ذات سے تعارف نہیں ہوتا۔ نام نہ ہو کسی کو کیسے بلائیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ 5 بیٹے ہیں آپ کے، تو آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں اور نام کسی کا بھی نہ رکھیں
تو مشکل بنے گی. نام علامت، اسم کا معنی ہی علامت ہے، اسم کا معنی ہی علامت ہے. تو نام علامت کو کہتے ہیں، اور علامت جو ہے نام، یہ کسی کی پہچان ہوتی ہے. اب اگلی بات سنیں. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اسم کا معنی پہچان ہے. اسم کا لغت میں معنی ہی پہچان اور علامت ہے. لفظ اسم کا نام اور پہچان. اللہ نے فرمایا اپنے رب کے اسم کو یاد کیا کرو. کیا؟ رب کی پہچان کو یاد کیا کرو. ہائے ہائے ہائے، ابھی ذات کی بات نہیں کی. یعنی فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، رب کو یاد کرو، نہیں، پہلے فرمایا رب کے نام کو یاد کرو. یعنی پہلے میرے نام سے جڑو تو نام تجھے میری ذات سے جوڑ دے گا. تو اسم توسل ہو گیا. اسم کیا ہو گیا؟ یہ وسیلہ ہو گیا ذات کا. اسم وسیلہ ذات ہے، ذات کی پہچان ہے اسم. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اور نام کا معنی ہے پہچان اور علامت. نہیں فرمایا کہ رب کا ذکر کر سورہ مزمل میں، فرمایا رب کے نام کا ذکر کر. یعنی رب کی علامت کا ذکر کر، رب کی پہچان کا ذکر کر. یعنی پہلے میرے نام کو جپ، میرا نام تو اس سے جڑ جا، نام پھر میری ذات سے جوڑ دے گا. جب آپ کرتے ہیں نا اللہ 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 ذکر کرتے ہیں نا، کیا اس ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر اسم ذات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر اسم ذات. اللہ کی ذات کے نام کا ذکر ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے نام کا ذکر ہے. تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تم میرے نام کا ذکر کیا کرو. ہر کوئی اس قابل تھوڑی ہے کہ میری ذات کو یاد کر لے. ہائے ہائے، وہ بھی حکم دیا ہے قرآن میں، جا بجا دیا ہے. جو میری ذات کو یاد کر سکے تو کیا ہی بات ہے. مگر سفر شروع کرنا ہے تو ابتدا کم سے کم میرے نام کے ذکر سے کرو. نام کام بنا دیتا ہے، کیونکہ نام پہچان ہے، اور پہچان جو ہوتی ہے ذات کے لیے وسیلہ ہوتی ہے، ذات تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتی ہے. تو گویا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ خود اس کے اندر توسل کی تعلیم ہے، وسیلہ کی تعلیم. اللہ پاک نے قرآن مجید کو شروع کرایا کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرمایا جب کچھ پڑھو اور جب کچھ کرو تو ابتدا کرو یوں، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے. اللہ نے نہیں وہ فرما دیتا باللہ الرحیم باللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے شروع جو رحمان و رحیم ہے، یہ نہیں فرمایا. یہ تو قرآن کی ابتدا بھی ہے اور ہر کام کی ابتدا بھی بسم اللہ. تو بسم اللہ میں توسل ہے، بسم اللہ میں توسل ہے. فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. نہیں فرمایا کہ اللہ سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. تو اللہ سے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ اللہ سے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ تو اس نے فرمایا میں تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، تم میرے نام سے شروع کرو. نام میری ذات کا میرا ہی وسیلہ ہے نا، نام میری ذات ہی کا تو وسیلہ ہے نا. تو گویا اللہ نے اپنے ذات سے شروع کروانے کے لیے اپنا نام یعنی اپنے وسیلے سے شروع کروایا. نام اس کی ذات کی پہچان کا وسیلہ ہے، معرفت ذات کا وسیلہ ہے. فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے. تو آپ نے دیکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم میرے نام سے جڑ جاؤ، نام ذات سے جوڑ دے گا. تو بسم اللہ میں بھی ابتدا توسل سے ہے، انتہا توکل پر ہے. الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم، تینوں لفظ اللہ کے توکل کے لیے، اور بسم یہ توسل کے لیے. جب پہلی وحی نازل ہوئی تب بھی فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق.
ربک الذی خلق سے توکل شروع ہو گیا. ربک الذی، تمہارا رب جس نے پیدا کیا، یہاں سے توکل شروع ہو گیا. مگر شروع کرا اقرا بسم ربک الذی، اللہ کے رب کے نام سے پڑھ. نام میں توسل آ گیا. تو سمجھو نام میں توسل ہوتا ہے، ذات میں توکل ہوتا ہے. نام میں توسل ہوتا ہے اور ذات میں توکل ہوتا ہے. تو توسل اسی توکل کے مقام پہ پہنچا دینے کا نام ہے. ہر طلب سے کٹ جاؤ، اسی کی طلب رہ جائے. ہر خواہش و آرزو سے کٹ جاؤ، اسی کی آرزو رہ جائے. ہر قصد سے کٹ جاؤ، فقط وہی مقصود رہ جائے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے الگ ہو کر، کٹ کر اس کی طرف ایسے ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو رہو. تو آپ نے دیکھا نام سے شروع کرایا اور فوری توکل اور اسی کے ہو رہنے کی وادی میں بھیج دیا. تبتل میں آ گئے. اور اس کے بعد فرمایا رب المشرق والمغرب، کس کے ہو جاؤ؟ وہ رب جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. اس لیے کہ لوگوں، تم اپنی بندگی بگاڑتے پھرتے ہو کہ یہ سارے اسباب جو مشرق اور مغرب میں ہیں، اور تم ان پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ اس رب پر کرو جو کل مشرق و مغرب کا رب ہے، جو سب اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لو. یہ توکل آ گیا. اس پر بھروسہ کرو. آپ سمجھے ہیں نا؟ تو فرمایا فاتخذہ وکیلا، لوگوں اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لو اور اپنا درد سر ختم کر کے ایک طرف بیٹھ جاؤ. وہ کہے مولا تو جان، تیرا کام جان، میرا کام اب صرف تیری بندگی ہے، بقایا کام تیرے سپرد ہے، باقی کام. تو جب تک یہ کامل سپردگی نہ ہو اس وقت تک وکالت نہیں ہوتی. تو یہ تو وکیلات توکل سکھانے کی بات کی اللہ پاک نے، تو توکل نہیں ہوتا. تو بندگی بغیر توکل کے نہیں ہے. توکل جب ہوتا ہے تب تذلل ہوتا ہے، وہ بندگی پیدا کرتا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں قل هو ربی لا الہ الا ہوا، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا. وإلیہ متاب، اور اسی کے پاس میرا ٹھکانہ ہے، اور وہیں پلٹ کر میں نے جانا ہے. میں نے پلٹ کر، مسیر بھی ادھر ہے، متاب بھی ادھر ہے، پلٹ کر ادھر جانا ہے، ٹھکانہ بھی ادھر ہے. تو یہ اللہ پاک نے گر سکھائے ہیں توکل کیسے پیدا ہو، کہ ہر شے کی نفی کر دو، اس پر بھروسہ کر لو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے پلٹ کر بھی ادھر ہی جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے. خالق وہ ہے، مطلب ہے کہ آیا بھی وہیں سے ہوں. رب وہ ہے، مطلب ہے پل بھی اسی کے کرم سے رہا ہوں. وإلیہ المصیر، اور جانا بھی ادھر ہے، تو بالآخر انجام بھی وہ ہے. تو بندے، جب تیری ابتدا بھی وہ ہے اور تیری موجودگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور تیرا انجام بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر بہتر نہیں کہ اسی کو وکیل بنا لے. پھر وہ اچھا ہی کرے گا نا. جو بندہ اللہ کو وکیل بنا لے تو وہ نفع کا سودا ہوا یا گھاٹے کا؟ نفع میں رہا. ہم اپنے آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے کام نہیں کیے، اللہ نے، آپ نے اس کے سپردی نہیں کیے. بس یہ ایک گورکھ دھندا ہے جو ذہنوں میں نہیں اترتا. الجھایا ہوا ہے اس نے ہمیں. ہمارا کام نہیں ہوا، ہماری بات نہیں سنی گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ پریشانی، یہ. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے اسے سپردی نہیں کیا. اس نے اپنی بارگاہ میں سپردگی کا معنی سمجھا دیا ہے. سپردگی کا معنی سمجھا دیا ہے، مگر ہم وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں.
یہ جو ابدیت ہے اس کی دو قسمیں، ایک ابدیت عامہ ہے، ایک ابدیت خاصہ ہے۔ ابدیت عامہ اللہ کا بندہ ہونا، اب وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ ابدیت عامہ، ابدیت خاصہ، عام بندگی اور خاص بندگی، یہ بھی نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ بندگی کے بھی مراتب ہیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں، چونکہ بندگی ہی نہیں سمجھی تو بندگی کے راز کہاں سمجھیں گے۔ ایک بندگی وہ ہے جو کائنات کی ہر شے کو اللہ کا بندہ ہونے کی شان حاصل ہے۔ یہ پنکھا بھی اللہ کا بندہ ہے، کرسی، میز، عمارت، بندے، حیوان، چرند، پرند، فرشتے، پانی، دریا، نہریں، درخت، پتے، شجر، حجر، پتھر، کنکر، ہر شے اللہ کا بندہ ہے۔ اور پھر کافر، فاسق، فاجر، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ایک بندگی یہ ہے۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بندے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیوں کہ بندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان کی کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے حضور بطور عبد پیش ہوگا، ہر شے عبد کے طور پر۔ یہ بندگی عامہ بندگی ہے، ابدیت عامہ۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عام انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ جو بت ہوں گے، کفار اور مشرکین ہوں گے، ایک دوسرے کو قیامت کے دن تانا دیں گے، اللہ ان سے مخاطب ہوگا۔ ان کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی فرمایا یہ میرے بندے ہیں، یہ ابدیت عامہ۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن ہم ان کافروں اور مشرکوں کو اور ان کے بتوں کو جنہیں یہ پوجتے تھے، معبود بنا رکھا تھا، ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور اللہ فیقول اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ ان بتوں سے پوچھے گا، ان کے جھوٹے معبودوں سے پوچھے گا کیا تم ہی ہو جنہوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا؟ تو یہاں قرآن مجید نے کافروں اور مشرکوں کے لیے لفظ عبادی استعمال کیا، اللہ کے بندے۔ اب فرق سمجھا رہا ہوں لوگوں پر، جب مطالعہ میں پورا کل نہیں ہوتا، ہر شے پہ اس کی تفریق اور جہتوں کے ساتھ جب پوری نظر نہیں ہوتی تو لوگ پھر گڑبڑ کرتے، غلط معانی نکالتے اور غلط تبلیغیں کرتے اور دین کا حلیہ بگاڑتے رہتے۔ تو یہ ابدیت عامہ ہے، یہ ابدیت عامہ جو پتھر اور شجر و حجر کو بھی حاصل ہے اور کافر اور غیر مسلم کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تمام لوگوں کے لیے، مومن اور غیر مومن۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک رتی برابر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، سب لوگوں کے لیے، نیک و بد، مومن، فاسق، فاجر، اچھے برے، سب کے لیے۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرما دے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو عام گناہگاروں کے لیے بھی کہا۔ تو یہ جو لفظ عبد ہے اس میں ابدیت عامہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ابدیت عامہ، ہر شے اللہ کی بندگی میں ہے اور ہر شخص اللہ کی بندگی میں ہے، ہر شے اللہ کا عبد ہے اور ہر شخص اللہ کا عبد ہے، مومن ہے یا کافر۔ اب دوسری قسم ہے ابدیت خاصہ۔ اب ابدیت خاصہ کے لیے قرآن مجید نے الگ ارشاد فرمایا۔ کون ہے؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ،
سورہ زمر میں ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دے. اب یہاں عبدیت خاصہ خوشخبری والے عبد آ رہے ہیں. وہ گرفت والے بندے تھے، مواخذے والے بندے تھے، عذاب والے بندے تھے، جواب طلبی والے بندے تھے. اب خوشخبری والے بندے آ رہے ہیں. فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے. باری تعالیٰ کون سے بندے سنیں؟ آپ بھی شامل ہیں اس ندا میں، یا عباد میں شامل ہیں اس وقت. کیسے؟ فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو میری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جو میری بات، بولیے نا، میری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں. اور پھر فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ان کو ملتی ہیں پھر اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. یعنی میری بات دھیان سے سنتے ہیں اور پھر میرے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں. فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو. کیا خوشخبری؟ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا خوشخبری سنا دیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ہائے ہائے، جنہوں نے زندگی میں میری بات دھیان سے سنی اور اس پر عمل کیا. بس دو ہی باتیں ہیں، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. دھیان سے سننے کا عمل تو آپ کا ہے، 50-50% تو ہو گیا. دھیان سے سنتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا. یہ جو دور دور سے آتے ہیں اعتکاف، تو آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی بیٹھ سکتے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہاں اعتکاف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، نہ، ہرگز نہیں. اعتکاف کا ثواب زیادہ ہونا تو حرم کعبہ ہے، حرم مدینہ ہے، بیت المقدس ہے، باقی سب مسجدوں میں ثواب برابر ہے. یہاں کوئی ثواب زیادہ نہیں ملتا. البتہ شریعت کے مدارج ہیں، چھوٹی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کے ثواب کے درجات ہوتے ہیں. تو پھر یہاں اعتکاف آپ کو کیا چیز، ثواب تو کھینچ کے نہیں لاتا. ثواب کا لالچ ہوتا تو محلے میں بھی مل جانا تھا، اپنے شہر میں بھی مل جانا تھا، اتنا ہی جتنا یہاں ملے گا. تو ثواب کے سودے پر تو میں نے بلایا ہی کبھی نہیں، اور ثواب والا سودا ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہائے کیوں آئے ہو؟ یستمعون القول، اللہ کی بات سننے کے لیے آئے ہو. اور اس نے کتنے پیار بھرے لہجے میں کہا ہے. سوچیں اس رب کا راضی ہونے کا عالم کیا ہوگا جب وہ فرماتا ہے میرے محبوب میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو. کون بندے؟ جو میری بات بڑے دھیان سے سنتے. ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ بھی دھیان سے آپ کو دیکھ رہا ہے. تبھی تو بات کی ہے نا، جو میری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں تو اس کا دھیان آپ کی طرف، بولیے، اس کا دھیان آپ کی طرف ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آدھا کام تو کرتے ہیں، یستمعون القول، آدھا کام تو ہو گیا، اب آدھا رہ گیا. ایک ٹھوکر لگا دیں، ایک ٹھوکر لگا دیں، بس آدھا کام ہے، باقی وہ بھی ہو جائے گا. اس کے بندوں میں آ جاؤ گے. اس نے شرطیں دو لگا دی ہیں میرے بندوں کی. کیا؟ یا عبادی کی شرطیں دو لگا دی ہیں. ایک یستمعون القول اور دوسری فیتبعون احسنہ. ایک شرط لگا دی ہے استماع، کیا؟ استماع. دوسری شرط لگا دی ہے اتباع. دو شرطیں لگا دی ہیں. استماع ہو گیا، اب اگر ایک ٹھوکر اور لگا دو اور اتباع بھی ہو جائے
تو کام بن جائے. اور اگر ہم اس کے مخاطبے میں آ جائیں، وہ جن کو دھیان میں لے کر اس نے فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، اگر ہم اس دائرے میں آ جائیں تو اور کیا لیتے ہو؟ بولیے نا، کیا لیتے ہو؟ تو اجتماع حاصل ہو گیا آپ کو. یہ بھی آج کے دور میں ہر ایک کو نصیب. کتنے لوگ آج کے دور میں ایسے بچ گئے جو مولا کی بات دھیان سے سنتے؟ کتنے لوگ بچ گئے؟ وہ دھیان نہیں رہے، اس کی بات ہی نہیں رہی. کتنے ہیں جو اس کی بات ہم کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اس کی بات کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں، پھر کتنے ہیں جو دھیان سے سنتے ہیں؟ بہت کم ہو گئے. آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ دھیان سے سننے والوں میں ہو گئے. اب ایک قدم اور رہ گیا اس تک پہنچنے کا، ایک قدم. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو دھیان سے سنا ہے اس پر عمل کر لو، عمل کر لو، اس میں ڈل جاؤ. جو سنا ہے اللہ پاک یتبعون اتباع، اس میں عمل کرنا، اس میں ڈھل جانا ہوتا ہے، ماڈل کا معنی پایا جاتا ہے. ہائے ہائے، وہ کہتا ہے جو میری بات دھیان سے سنتے ہیں اور پھر جو سنتے ہیں اس میں ڈھل جاتے ہیں. ہائے، میری بات دھیان سے سنتے ہیں اور جو سنتے ہیں اس میں کہیں اس میں ڈل جاتے ہیں. جو سنتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. کیسے ڈھل جاتے ہیں؟ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی جب میرے بندے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے تکبر نکل جاتا ہے، ان میں سے رونت نکل جاتی، ان کی گردن اکڑی نہیں رہتی، ان کے اندر کبر نہیں رہتا، عجب نہیں رہتا، گھمنڈ نہیں رہتا. ہونا، بڑی عاجزی انکساری سے مٹ کر چلتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھتے کہ کہیں کسی قدم پر مالک ناراض نہ ہو جائے. حضرت مالک بن دینار کی بات ہے یا حضرت فضیل بن ایاز کی بات ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مرشد کون ہے، آپ کا استاد کون ہے، جس نے آپ کو بندگی سکھائی، جس نے آپ کو عبدیت بندگی سکھائی؟ وہ کہنے لگے مجھے بندگی سکھانے والا میرا استاد ایک میرا غلام تھا، حضرت ابراہیم بن ادم. ابھی شام کے سفر میں ہم حضرت ابراہیم بن ادم کی خدمت میں حاضر تھے اور ان کی پچھلی سلطنت کو بھی یاد کر رہے تھے اور بعد کی سلطنت کو بھی دیکھ رہے تھے. جب بادشاہ کو خبر ملی نا، جس جگہ شام میں اس جگہ وہ ان کا بسیرا ہے، جبل لازکیہ کے پہاڑوں میں سمندر کے کنارے پر، تو اس علاقے کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بخارا کا بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑ کے آ گیا. تو وہ سمجھانے کے لیے آیا، اللہ کے بندے بادشاہی چھوڑ کے تو اس محتاجی فقیری میں آ کے مرتا پھرتا ہے. گدڑی سی رہے تھے، گدڑی ہاتھوں سے. اس نے سمجھایا تخت چھوڑ آئے ہو، بادشاہی چھوڑ آئے ہو، اس فقیری میں کیا ملے گا؟ آپ نے بات سن لی، سننے کے بعد اسے کہا ادھر ہی بیٹھ جا. آپ نے اپنی سوئی سمندر میں پھینک دی. سمندر کے کنارے کٹیا لگائی تھی، وہیں چھوٹا سا گاؤں ہے، وہیں آباد ہیں.
سوئی پھینک دی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی تو تلاش کر کے لا دو. اس کے سامنے سمندر کی مچھلیاں 1000 مچھلیاں اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کے حاضر ہو گئیں سطح آپ پر، پانی کی سطح پر. اور آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہ وہ جس سلطنت کی مجھے یاد دلاتے ہو کیا اس میں ایسی بادشاہی بھی تھی؟